تمہاری عدالت میں مقدمہ سیالوی پیش کر رہا ہے، منصف اور جج بن کے جناب والا فیصلہ کر دو، میں مان جاؤں گا۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر عقیدے کا بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جناب والا نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہتے ہو؟ اب لفظ انعمت یہ میں بھی اللہ کے لیے بولتا ہوں، آپ بھی اللہ کے لیے بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انعمت جس پہ مولا تو نے انعام کیا، انعمت جس پہ تو نے انعام کیا، انعمت جس پہ تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعمت کے لفظ کسی اور کے لیے بول نہیں سکتے، وگرنہ ان کے عقیدے کے مطابق بندہ مشرک ہو جائے گا۔ انعامتا جس پہ مولا تو نے انعام کیا، لیکن ادھر سورہ فاتحہ کے اندر میں بھی اور آپ بھی ہر عقیدے کا بندہ اللہ کے متعلق فرماتا ہے انعامتا جس پہ مولا تو نے انعام کیا، انعامتا اللہ کے لیے بولتا ہے، لیکن 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میرا پاک رب فرماتا ہے انعام اللہ جس پہ اللہ نے انعام کیا، وانعامتا جس پہ محبوب آپ نے انعام کیا۔ ساری مخلوق ہو کہ اللہ کے لیے کہتی ہے انعامتا، خالق مالک رازق بے نیاز شان سمدیت رکھنے والا وہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے انعامتا۔ اگر ہمت ہے تو لگاؤ شرک کا فتویٰ۔ اللہ اور آگے چلیے 18واں پارہ پہلا رکوع۔ اب توحید فی الخلق عرض کرنے لگا۔ اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اے میرے بھائی توجہ کرنا 18واں پارہ پہلا رکوع۔ اللہ فرماتا ہے خلقنا میں بناتا ہوں من تین مٹی سے، توجہ کرنا ذرا، خلقنا میں بناتا ہوں، اے میرے اللہ کس سے فرمایا؟ من تین مٹی سے بناتا ہوں، بنا کے ونفخت فی میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کرنا، ادھر اللہ فرماتا ہے میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں اور میں مٹی سے بناتا ہوں۔ ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اللہ کے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، اللہ فرماتا ہے خلقنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت کلام ہے میرے رب کا۔ خلقنا میں بناتا ہوں، 18واں پارہ پہلا رکوع۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا پہلا جملہ عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم میں بناتا ہوں، اللہ فرماتا ہے من تین میں مٹی سے، عیسیٰ فرماتے ہیں من التین میں بھی مٹی سے، اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِي میں پھونک مارتا ہوں۔ ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِي میں پھونک مارتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اب صفت خلق، لفظ خلق اور لفظ نفخ، صفت نفخ یہ دونوں صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ 18واں پہلا رکوع لفظ خلق، صفت خلق اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اور صفت خلق ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ ادھر 18واں پارہ پہلا رکوع صفت نفخ اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے، اور ادھر جناب والا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 صفت نفخ اللہ کے نبی نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من تین میں مٹی سے بناتا ہوں، عیسیٰ فرماتے ہیں میں بھی مٹی سے بناتا ہوں۔ اب اللہ فرماتا ہے خلقنا میں بناتا ہوں، عیسیٰ فرماتے ہیں اخلق لکم میں بناتا ہوں، اللہ فرماتا ہے من تین میں مٹی سے بناتا ہوں، عیسیٰ فرماتے ہیں من التین میں بھی مٹی سے بناتا ہوں۔ شرک ہوگا؟ بولیے شرک میرے بھائی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ذاتی طور پہ بناتا ہے
اور عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ توجہ کرنا، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، جب بنا لیتا ہوں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، جب میں پھونک مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ یار کتنا قرآن مجید کے خلاف عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نبی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، اور کتنا سچا عقیدہ اس سنی کا جو تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 سے ثابت کرتا ہے کہ میرے بھائی تو مکھی کے پر کو روتا ہے، ادھر پورا پرندہ تیار نبی نے کر دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے مخالف آ کے مکھی کا پر بنانا، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے مخالف آ کے کوئی نبی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ کی عطا سے اگر ہو تو پر کیا پورا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اس عطا کو یار بیان بھی تو کیا کرو نا، یا صرف ہمارے ہی مقدر ہے سنیوں کو؟ توجہ کرنا، آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو بھی اندھا ہے میرے پاس رہو میں آنکھیں دیتا ہوں۔ اب بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْأَبْرَصَ، جسے برس کی بیماری ہے میرے پاس لاؤ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندہ بھی میرا رب کرتا ہے، مارتا بھی میرا رب ہے۔ اب ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا سیکنڈ لاسٹ جملہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا سیکنڈ لاسٹ جملہ، پاک عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 مردے زندہ کیے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کتابی حوالہ جات کوٹ کرنے لگوں تو فجر ہو جائے خدا کی قسم، میں تو ابھی صرف اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں، شرک ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ اللہ ذاتی طور پہ، اور نبی اگر مردے کو اٹھا رہا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے۔ بلکہ سامعین عزیز احتشام توجہ کرنا، یہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی کی شان تو بہت بلند ہے یار۔ بائبل پڑھیے کتاب مقدس، آج بھی بائبل کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں حسرت کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ جو تیرا لاڈلا محبوب امام الانبیاء آنے والا ہے، اگر تو مجھے توفیق دے کہ میں ان کے جوتوں کے تسمے باندھوں۔ یہ میرے بھائی بائبل کے اندر موجود ہے، آج بھی یہ لفظ موجود ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں تو میرے پاک نبی کی شان کیا ہوگی، جو سب سے اولا نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے اشرف نبی ہے، سب سے اکمل نبی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں، کرنو بدلی رسولوں کی ہو، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ، ہمارا نبی سب سے بالا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، آئیے اس آیت کا آخری جملہ، اللہ کا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امتیوں، جو تم کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں ہے، میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ اب معاملہ بڑا عجیب ہے یار، ایک طرف اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، بڑا پوری توجہ سے، اور مجھے خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بیان کر دیا اور دوسری آیت کو دانستہ چھوڑ دیا، کتنی بڑی قرآن سے خیانت ہے۔ اور توجہ کرنا، آج ان لوگوں کے سٹیج پہ یہ آیت بڑی شد و مت سے پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ سیالوی نے پہلے خطبے میں یہ آیت پڑھ دی ہے، اور ہماری ایمانداری دیکھیے، ہم تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں، ہم خیانت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں رب کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا، لا يَعْلَمُهَا، کوئی غیب نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو اللہ ہو، اللہ جانتا ہے۔ اب اس آیت کو پیش کر کے جان چھڑا لینا بڑی خیانت ہے۔ سامعین، ہم بھی اس آیت کو مان رہے ہیں، ہم بھی پیش کر رہے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، لیکن یہ سوچو تو صحیح، کبھی اللہ نے کسی نوجوان کو توفیق دے دی قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنے کی، اگر وہ قرآن جو پڑھنے لگ گیا اور وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اس کی نظر سے گزر گئی کہ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ تو کوئی غیب جانتا ہی نہیں، اگر وہ سارا قرآن پڑھنے لگے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اس کی نظر سے جب گزری کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہاری پیٹ کی بھی خبر رکھتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، پھر کیا کہو گے؟ اس لیے تصویر کے دونوں رخ اس کے سامنے رکھو تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا الا وہ، صرف رب جانتا ہے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے پیٹ میں میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی۔ اب اللہ کے علاوہ غیب جانتے ہی کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، جانتے ہی کوئی نہیں۔ آئیے آپ کی مزید تسلی کر دوں، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ادھر اللہ فرماتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا الا ہو، صرف میں جانتا ہوں، غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میرا پاک رب خود فرماتا ہے میری شان ہی نہیں، ہر ایک کو غیب پہ مطلع کرتا پھروں، ہر ایک کو غیب دیتا پھروں، وَلَكِنَّ اللَّهَ یجتبی مِن رُّسُلِهِ، میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہوں۔ اسے اگر من تبیزیہ نہ بنائیے، من یشاء کا بیان بنائیے
تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ سارے رسول اس کے چنے ہوئے ہیں، سب کو غیب عطا کیا ہے۔